السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ پیام اسلام چینل سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ انفال آیت نمبر 5 اور 6 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکافرون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون۔ جیسا کہ اس صورت کے تعارف میں ذکر کیا گیا تھا کہ اس صورت میں دوسرے چند احکام کے ساتھ جنگ بدر سے متعلق بہت سے واقعات اور حالات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام یک دم یا یک مشت نہیں اتارے، بلکہ بتدریج آہستہ آہستہ اتارے ہیں، اور اسی کے مصداق یہ پہلا حکم جو کفار سے مزاحمت کے لیے تیار ہونے کا ہے، اس میں نرمی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ باوجود نبی کے حکم نہ ماننے کے اللہ نے سرزنش یا عذاب کی بات نہیں کی، بلکہ غلطی کی طرف اشارہ فرمایا کما اخرجک ربک، جیسا کہ آپ کو آپ کے رب نے نکالا، من بیتک بالحق، ان کے گھر سے حق کے ساتھ، یعنی پکی بات، اچھی بات۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً ایک فریق ان میں سے، ایک گروہ ان میں سے، من المؤمنین، مومنین سے، لَقَارِعُونَ، ان کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ یُجَادِلُونَکَ فِی الْحَقِّ، وہ مجادلہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں حق کے ساتھ، یعنی حق سے وہ جو بات کہی گئی ہے اس سے مجادلہ کرتے ہیں، اس سے جھگڑا کرتے ہیں۔ بعد ما تبین، اس کے باوجود کہ بات واضح ہو گئی یا بات واضح اللہ نے کر دی۔ کأنما یساقون، وہ ایسے محسوس کرتے ہیں، انہیں ایسے لگتا ہے کہ یساقون الی الموت، کہ انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ وہم ینظرون، اور اسے دیکھ رہے ہیں، اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو مشرکین کے ساتھ معرکہ آرائی کے لیے خود نکالا ہے، تاکہ کفار اور مشرکین مکہ کی جو بڑھتی ہوئی اشتعال انگیزی ہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی جائے۔ تو آپ میں سے ایک گروہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار شروع کر دی اور ناخوشی کا اظہار کیا، اور اس عمل پر جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے اس پر جھگڑا کرنا شروع کر دیا اور اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا، حالانکہ نبی کا مزاحمت کے لیے نکلنا میرے حکم سے تھا، یعنی وہ اپنی مرضی سے نہیں نکل رہے، میرے حکم سے نکل رہے ہیں۔ تو اس مہم کا اصل مقصد تو ابو سفیان کے اس تجارتی قافلہ کو روکنا تھا جو سامان تجارت لے کر شام گیا تھا، اور اب وہ واپس تجارتی سامان لے کر آ رہا تھا۔ تو شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کا لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، لیکن جب قریش کو یہ اطلاع ملی کہ مسلمان ان کے تجارتی قافلہ کو روکنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اپنی تجارتی قافلہ کی حفاظت کے لیے ایک مسلح کمک بھیجی جو تقریباً 1000 جنگجوؤں پر مشتمل تھی۔ تو جیسا کہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مہم پر روانہ ہونے سے قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے مشاورت اور ان حالات کا ذکر ہے جس میں کچھ لوگوں نے مسلح تصادم سے گریز کی یا گریز کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی کو
بدر کی طرف روانہ کرنا اور یا روانہ ان کا ہونا وہ درست اور حق پر مبنی تھا، یہ حق پر مبنی فیصلہ تھا۔ تو آیت نمبر 6 میں پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یجادلونک فی الحق، کہ یہ جو دوسرا مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے مقام صفرا پر، آپ کو اس قافلہ کی اطلاع اللہ نے بذریعہ وحی جو ہے وہ دے دی تھی۔ تو ابو سفیان کے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے مکہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ قافلہ جو ہے وہ روانہ ہو چکا ہے، اور اب تصادم یا جنگ یقینی نظر آ رہا تھا۔ کچھ لوگ بزدلی دکھا رہے تھے اور خوف زدہ تھے، اور اللہ فرما رہے ہیں وہ جو یہ محسوس کر رہے تھے کہ اب انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے زبردستی، یعنی وہ خوف زدہ تھے اس میں، اللہ فرما رہے ہیں وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ اب انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ لوگ منافق تھے، مگر جو پختہ ایمان والے تھے صحابہ کرام تھے، ان میں مہاجر اور انصار دونوں شامل تھے۔ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان فرمایا، کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے ان سے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم آپ سے منہ پھیرنے والے، ناتا توڑنے والے نہیں ہیں۔ پھر ان چند نفوس نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ بڑے بڑے جنگجوؤں سرداروں کو مات دی اور انہیں کاٹ کاٹ کر رکھ دیا۔ اللہ کی مدد و نصرت سے یہ مارکہ سر کیا گیا۔ بخاری میں 3952 نمبر پہ اس موقع پر مقداد بن اسود نے کہا کہ ہم وہ، یعنی انہوں نے اسپیشلی طور پہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ تھوڑا سا پریشان تھے، انہوں نے کہا کہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ کی قوم نے کہی تھی کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے ان سے لڑائی کرے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکنے لگا۔ جب حضرت مقداد بن اسود نے یہ بات کہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، آپ کا چہرہ چمکنے لگا، اور اس قول نے آپ کو بہت خوش کر دیا۔ تو اب جنگ بدر کے یہ حالات اس میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔